وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مختصراً حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب القدر اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، میرا آج کا عنوان سخن ہے مسلمان مغلوب کیوں۔ سامعین محترم، ایک وہ دور تھا کہ جب مسلمان کسی بھی طرف رخ کر لیتے تو اللہ رب العزت کی عنایتیں قدم قدم پہ ساتھ دیتی، آسمانوں سے فرشتے مدد کو آ جاتے، خون خوار درندے خدمت کے لیے حاضر ہو جاتے۔ مختصر یہ کہ دنیا کے کسی بھی میدان میں مسلم قوم کو شکست کا سامنا نہ کرنا پڑتا تھا، اور ایک آج کا دور ہے کہ مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کچھ محفوظ نہیں ہے۔ ہر طرف افراتفری کی کیفیت معلوم ہوتی ہے، کہیں قتل و غارت گری ہے تو کہیں غربت و افلاس و بے روزگاری۔ آج مسلم معاشرہ بالخصوص پاکستانی قوم شدید بے روزگاری کا شکار ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے۔ اب ہمارے ذہن میں سوال شدت سے ابھرتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے تو یہ لاچاری اور کمزوری کیسی، یہ ترقی سے تنزلی کیسی، یہ مصیبتیں اور پریشانیاں کیسی؟ اس سوال کے ساتھ جب میں نے اپنی توجہ کو قرآن پاک کی طرف دوڑایا تو مجھے یہ جواب ملا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ بے شک اللہ رب العزت کسی قوم کی نعمت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ کسی قوم کو نعمت دے کر اس وقت تک اس نعمت کو عذاب سے تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ قوم اپنی خود بدعمالیوں سے اپنے آپ کو اس نعمت کا نااہل ثابت نہیں کرتی۔ یہ قاعدہ جس طرح پچھلی امتوں اور کفار مکہ میں جاری ہوا، اسی طرح یہ قاعدہ بعد میں اقوام مسلم میں بھی جاری ہوا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو وسیع سلطنت کی نعمت عطا کی، لیکن جب انہوں نے خلافت کو ملوکیت سے تبدیل کر لیا اور اپنے آپ کو اس نعمت کا نااہل ثابت کیا، وہ اسلامی سلطنت جو 3 بر اعظموں پر افریقہ، یورپ، ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی، چھوٹے چھوٹے ملکوں میں سمٹ کر رہ گئی۔ اسپین میں طوائف الملوکی کے علاوہ وہاں کے حکمران شراب اور رقص و موسیقی کے رنگیوں میں ڈوب گئے۔ وہاں نہ صرف اسلامی مملکت کا خاتمہ ہوا بلکہ مسلمانوں کو تہ تیغ کیا گیا، یا جبراً عیسائی بنا دیا گیا، یا جلا وطن کر دیا گیا۔ سامعین محترم، بر صغیر میں مسلمانوں نے صدیوں حکومت کی، لیکن وہ اپنی حکومتوں کے استحکام میں ہندوؤں کے ساتھ گٹھ جوڑ کرتے رہے، اسلام کی تبلیغ سے غافل رہے۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ نہ صرف مسلمانوں کے ہاتھوں سے حکومت جاتی رہی بلکہ 150 سال تک انگریزوں کی غلامی کرنا پڑی۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ بدتر ہے۔ لیکن آج کے مسلمانوں پر نظر دوڑائی جائے تو اکثر حضرات غیبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ لیکن افسوس کے ساتھ آج کا مسلمان والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ثبوت اولڈ ہوم کی صورت میں دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو تم نہ کھاؤ سود کو دگنا دگنا کر کے۔ لیکن افسوس کے ساتھ آج کے مسلمان بینکوں کے ذریعے سود میں جگڑے ہوئے ہیں۔ سامعین محترم، یہ تھے مختصر سے چند نکات جو ہمارے زوال کا بنیادی اسباب ہیں۔ اسباب تو اور بھی ہیں لیکن وقت کی قلت ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا۔ وما علی الا البلاغ۔